جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ کیا مطلب ہے؟ جرنلوں میں ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں؟ وہ باجوہ کو دیکھا نہیں، ایڑیاں رگڑ رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے، تو اگر اس نے معافی مانگی ہوگی اور اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو مانگی ہوگی۔ کوئی جرنل بننے سے، جج بننے سے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے اتنے بڑے بڑے مناصب پہ دیکھے ہیں۔ آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی عادتوں کے طفیل، اپنی صلاحیتوں کے طفیل، اپنے کردار کے عملی مظاہرہ کے طفیل۔ کوئی وزیر اعظم بن گیا تو بڑا آدمی ہو گیا، یہ کون سی دانا کا قول ہے؟ ہم نے تو افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس بھی دیکھے، ثاقب نثار جیسے نمونے بھی دیکھے۔ ہم نے آج بھی نظام عدل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح رل رہا ہے۔ ہم نے باجوہ جیسے جرنیل بھی دیکھے، ہم نے یحییٰ خان جیسے، ضیاء الحق جیسے، مشرف جیسے۔ کوئی بتائے نا ملک میں کوئی ایسا جرنیل کبھی اس دھرتی نے پیدا کیا ہو، کوئی ایسا منصف پیدا کیا ہو سوائے ان ہندوؤں اور انگریزوں کے کارنیلیس اور بھگوان داس۔ اور ہمارے پاس تو فخر کرنے کے لیے کوئی نہ جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہیں، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے۔ ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ایک ذوالفقار علی بھٹو، اور الحمدللہ آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے زمانے میں عمران خان ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ میرا تعلق روز اول سے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنت کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ آپ ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے بلا تفریق اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے عوام تک جو ہیں وہ خبر دی ہے، ان کو آگہی دی ہے، ان کو شعور دیا ہے۔ میں آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے ان 3 ماہ میں، جب میرے حوالے سے بہت سارے لوگ استعمال ہو رہے تھے، کچھ میڈیا سے وابستہ حضرات، اور خبریں پلانٹ کی جا رہی تھی، تو آپ لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے وابستہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، میں ان سب کا مشکور ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو آج تک پاکستان میں، نہ کسی صحافی کو، نہ یوٹیوبر کو، نہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی کو کبھی ریکویسٹ کی ہے کہ یا میری یہ خبر لگا دیں، چیلنج پہ کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کمپین کریں، نہ میں نے کبھی کسی کو فون کیا ہے کہ جناب آپ کی تو بڑی فالوئنگ ہے، آپ مہربانی کریں میرے حق میں کوئی یہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اعمال ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دے گا، اور فیصلے اللہ کرتا ہے، سبیلے اور ذرائع جو ہیں وہ ہماری اور آپ کی شکل میں نکل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا انفلوئنسر نے جن کے ساتھ میری کوئی جانکاری، کوئی سلام دعا کبھی نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی حق اور صداقت کا ساتھ دیا۔ ایسے تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی دعوت پہ، اور آپ کے پاس وقتاً فوقتاً گائیں بگائیں آمد رہی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ایک ہمارا قائم و دائم رہے۔ اور صرف میری طرف سے آج ایک پیغام ہے، باقی آپ کے سوالات اگر ہوں گے تو جواب دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی قید و بند میں بدستور صعوبت برداشت کر رہا ہے۔ یہ
گزشتہ 1.25 سال میں کبھی اس شخص نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری ضمانت کے بعد میری رہائی کب ہوگی، کبھی نہیں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ گھٹنے ٹیکے گا اور ان ظالموں جابروں کی باتوں کو مانے گا، یعنی عرف عام میں جسے ڈیل کہتے ہیں، تو رہا ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیل وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیل پاکستانیوں آپ کے حقوق پہ ہوگی۔ یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اب قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی یا کسی افسر کی کرسی یا کوئی عدالت یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے باسپرس ہو اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے۔ قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے۔ یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب علی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا۔ یہ ساری ناانصافیوں کا حل، اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑے، یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی، کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے، کبھی سالوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ کسی تانے دار نے جو رشوت لی تھی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے دہائیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کے گھروں کی بے حرمتی کی ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی کو جو ہیں وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے؟ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے نتیجے میں تانے دار بن گیا ہے، اور تانے دار نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے۔ مثال فیض کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب فلاں کو اغوا کیا، اپنے بھائی نجف کو ساتھ میں ڈال کے کہا اربوں روپے جی دے۔ پھر ایسے معاشروں میں یہی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں سرنگو ہوتے، وہ جی تانے دار ہیں، فلاں ایس پی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر شکایت ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ نظام سے مایوس ہوتے ہیں۔ اور خان کی جو جنگ ہے نا، ان اے پی ایس کے بچوں کی، شہداء کی اور ان کے ورثاء کی جنگ ہے۔ بچے مر گئے، ماں باپ آج تک جو ہیں ذہنی بیمار بنے ہوئے ہیں۔ خان کی جنگ جو ہے وہ ملک میں جاری اس بدامنی کے خلاف ہیں جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے۔ خان کی جنگ آپ کے ٹوٹے پوٹے سڑکیں، آپ کی معیشت کی بگڑتی صورتحال، آپ کے بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی خودکشی کی وارداتیں، پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں، اس کے خلاف ہے۔ یہ شخص چانسلر تھا یو کے کی یونیورسٹیز کا،
یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزار سکتا تھا، اور ہم پاکستانی اسی طرح رلتے رہتے۔ اس شخص نے ہمیں امید دی اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہیں کہ قوم کو اس ماسٹر آف ڈسیپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یہ شخص جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے، اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں گلو خلاصی دے سکتا ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بالا گھر آئے گا یا نہیں، کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے ہزاروں، 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے۔ کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی، ایک سے ایک جناب علی ضرب عذب ہے، ضرب مومن ہے، فلاں ہیں، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے، دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی، ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی۔ آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب، یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا چھوڑ دے۔ اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے، ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو۔ قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا۔ 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نظاباز کو دے جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو۔ قوم کو، اس پاکستان کو کون وہ روڈ میپ دے گا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ کسی کا ان لیڈرشپ پہ پاکستانیوں اپنے ذہن، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو، آپ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف یا اس کا بھائی یا زرداری صاحب یا کوئی دوسرا شخص ماں سوائے عمران خان کے ان خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اثاثے بنا کے بیرون ملک منتقل کر گئے، کیا یہ پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اقتدار میں آئے؟ اقتدار تو انہوں نے چوری کیا ہے ہم سے، ہماری سیٹی چوری کر کے اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس طرح بندر بانٹ کی، فلاں گورنر یہ آپ کی ہو گئی، فلاں وزارت آپ کی ہو گئی، فلاں سینٹ کی چیئرمینی آپ کی ہو گئی، اور مرکزی یہ ہمارے ہو گئی۔ یہ بندر بانٹ ہے۔ بلوچستان کی حکومت فلاں کی ہے، پنجاب کی فلاں کی ہے، اور ہم جو ہیں پاکستانی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عملاً ہم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 لکیریں میسج لکھ کے ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق اب الوطنی ادا کیا۔ اب الوطنی یہ نہیں ہے، یہ زندگی جو آپ اور ہم جی رہے ہیں، قطاروں میں فائلیں اٹھائے رشوت دینے کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں، یہ آپ کا نظام ہے۔ اسپتالوں کی حالت زار دیکھیں، بیوروکریسی کو دیکھیں، کچھ لوگ امیر سے امیر ترین ہو گئے، اور آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کے نیچے لیول سے چلا گیا ہے۔ اور جس انداز میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بچہ بیچنا، خودکشی کرنا۔ ایک ایک پاکستانی جو اس مہنگائی کے ہاتھوں خودکشی کر رہا ہے، یہ پوری قوم کا قتل ہے۔ یہ بدامنی میں جتنے لوگ آج میرے علاقے میں وہاں پہ 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں، کیوں بھئی ہم اپنے جوان، اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم امن نہیں لا سکتے ہیں؟
نہ ہم امن لا سکے، نہ معیشت کو 76 سال سے سڑی ہوئی یہ پالیسیاں اگر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تو کسی ایک چیز پہ آپ کہہ جاتے نا کہ اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں، نہ آپ کی سائنس ٹیکنالوجی رہی۔ اپنے اسٹیل مل کا حال دیکھ لے، ہر چیز میں کمیشن خوری، ہر چیز میں ذاتی مفادات۔ تو لہٰذا انگریزی کا ایک لفظ ہے پرج کے سوا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے۔ لوگ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں، تھانے دار سے ڈرتے ہیں، قید و بند سے ڈرتے ہیں۔ قومیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے، نکاراگوا کی تاریخ پڑھیں، بلکہ آپ جائیں اسلامی تاریخ پڑھیں، جن اقوام نے، جن تہذیبوں نے اپنے تمدن، اپنے اسلاف کی میراث کو وہ تحفظ نہ کر سکے، آج انسانی تاریخ میں عجائب گھروں میں ان کے تہذیب کے اشیاء بطور نوادرات موجود ہیں۔ اور جن اقوام نے، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم کہاں پہ چلے گئے؟ اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، ہماری اب اوقات بددعاؤں تک رہ گئی ہے۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم کر۔ خدا بھی حالت نہیں بدلتا ہے، قرآن کے الفاظ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا، اور حضرت علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یعنی کہ فرشتے آئیں گے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آج میں گیا کاریاں جا رہا تھا، اب سنیں پاکستانیوں، ایک دوست نے اٹلی سے آیا تھا، کھانا کیا تھا، وہ بزید تھا، میں نے کہا مجھے مت بلاؤ، 22 کو میرا جلسہ ہے، یہ میری گرفتاری کی کوشش کریں گے کیونکہ قانون اور انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری عزت بن جائے گی۔ وہ عزت بنانے کے چکر میں اس نے میرا کھانا کیا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا تھا، میں نکلا اور جو ہی پنجاب کے حدود میں تھا تو اطلاع آئی کہ پولیس نے چھاپا مار کے وہ سارا گھر کے دروازے اور کیمرے یہ توڑ کے 20 لوگوں کو لے گئے، بچوں سمیت، کیونکہ اس نے میرا کھانا کیا تھا، کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پنجاب میں جب میرے لیے کھانا کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پنجاب پولیس ضرور آئے گی۔ وہ نہیں مان رہا تھا، عزت افزائی چاہتا تھا۔ تو پاکستان میں آج کل تو عزت افزائیاں اس طرح ہوتی ہے۔ الغرض 22 اگست کا جلسہ ہے، یہ 22 اگست کے جلسے میں شاید یہ روڑے اٹکائیں، پنجاب کے قافلے روکیں۔ پاکستانیوں، جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے اور ہمیں جنم دیا ہے، ہم ایک ملک کے شہری ہیں، اور اگر جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، جو خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور بلا اور موت اور زندگی کے اللہ کی طرف سے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، اگر یہ مسلمانی کا عقیدہ کسی کے ذہن میں ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارنے والا یا روح چیننے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر نہ رکاوٹوں کو دیکھو نہ ڈنڈوں کو دیکھو، ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور اگر ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ جناب اس پہ تو آئی ہوئی ہیں، ہمیں دیکھیں، میں خان کے پاس گیا، خان سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی، میں نے خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو، صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو۔ لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو آپ مجھے مار والی بات ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے وہ بیچارہ تو اندر ہے۔ تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہے کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی، تو اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا، مارے گا، پیٹے گا، تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو۔
اپنے اندر کے انسان کو مار دو. وہ کیا کہتے ہیں, شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں. آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی. آپ کی محنت, آپ کی جد و جہد, اگر پاکستانی نکلے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ, اور ہم یا خان یا پی ٹی آئی یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں کسی اپنے ذات کے لیے نہیں ہے. جب مجھے کہا گیا نا, کسی نے کہا کہ سیٹ واپس کرو, تو اگر دنیاوی مناصب ہمیں عزیز ہوتے, میں نے تو اسی وقت اعلان کیا کہ یہ سیٹ کیا, لاکھوں سیٹیں خان پہ قربان. قربانی کا یہ مادہ اپنے اندر پیدا کرو. پہلے سے ہار مان جانا, وہ کہتے ہیں نا ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. ٹھان لو, ایک ایسے تمتراک سے نکلو, ایسے حوصلے اور عزم سے نکلو کہ جب 22 اگست کو اسلام آباد پہنچو تو یہ جو ڈنڈے اٹھائے, یہ گماشتے آپ کے سامنے ٹوپیاں پہنے آئیں, تو یاد رکھو کہ یہ شیر کی کال پہنی ہوئی ہے, اندر گیدڑ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو شیر ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرت مند قوم ہے. ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ تھوکیں گے. اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی مستقبل کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنے اخلاف, اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے. جہاں میرٹھ ہو, جہاں شفافیت ہو, جہاں قانون کی حکمرانی ہو, جہاں عدل کا بول بالا ہو, جہاں آزاد عدلیہ ہو, اور جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو. تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پاکستانیوں, آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے. رقم کرو رومنوں کی مثال, رقم کر دو, رقم کرو عربوں کی وہ مثال. وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو, وہ اقبال ہی کہتا ہے, کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹھایا کس نے؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر فکر بزر صدق سلمانی. کس دور میں وہ نکلے؟ تو لہذا آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے, ایک بے گناہ قیدی کا ساتھ دیجئے. وہ آپ کے پیچھے تھی تو ڈان جو ہے وہ ہاتھ نہیں آیا, تو مریم نواز نے تو سرپرائز دے دیا, الرٹ جاری کر دیا کہ اگر پنجاب آئیں گے تو یہ صورتحال ہے آپ کے ساتھ. پنجاب جب میں جاؤں گا, آج تو کھانا کھانے کے لیے گیا تھا, قرض ہو گیا کھانا. ایک شعر سے جواب دوں گا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب. جب آئیں گے نا پنجاب تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے, ایسے اٹھان اور ایسے تمتراک سے ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا, اور جو آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں, یقین کریں یہ لوگ ایسا بھاگیں گے کہ ان کے بھاگنے کی جو گرد وہ بھی بگولوں کی طرح نظر آئے گی. شیر افضل محمد صاحب یہ بھی بتائیے گا سر, کل آپ نے جب پریس کانفرنس کی ہے خان صاحب سے ملنے کے بعد, تو آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی میں خود سیٹ کروں گا اور اسی کے اوپر عمل کر کے میں جو ہے نا, آپ کی سر اسٹریٹجی ہے کیا؟ خان صاحب کو آپ
جو ہے نا عوام کے زور سے باہر نکالیں گے، یا وہ عدالتوں کے ذریعے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا؟ تو آپ کا رول جو ہے وہ اس پوری کی جو ہے وہ قیادت جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا یہ اینڈ کیا ہوگا، آپ کی منزل کیا ہوگی؟ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ عورتیں جو ہار گئے آسماں سے. ہم عملی انسانی جدوجہد، سٹرگل، پولیٹیکل ایجوٹیشن، مارچ، جلسہ جلوس اور دھرنے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. عدالتوں کا چیپٹر بدستور ساتھ میں چلے گا، لیکن پاکستانی یہ جان لیں خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری یہ یک طرفہ لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ مارتیں گے، پیٹیں گے، گھسیٹیں گے، اور ہم جو ہیں ایئر کنڈیشن عالم میں بیٹھ کے خان کی تصویر اٹھا کے کہیں گے کہ حق ادا ہو گیا. قوم کا حق ادا کرنا ہے تو نکلنا ہوگا، اور ایسے نکلیں گے. 4 لاکھ اگر بنگال میں نکل کے نظام کی بینڈ بجا سکتے ہیں تو 4 لاکھ ادھر نہیں نکل سکتے ہیں کیا؟ سارے ہی زنخے ہیں. انشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جس نے سن 65 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے. یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے تمام دنیا کی ہزیمتوں اور بدنیتوں کے باوجود آج بھی پاکستان اٹامک پاور بنا ہوا ہے. سب کچھ ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، تو لہذا یہ قوم جب اٹھے گی، فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لحاظ نہیں سمجھتے ہیں وہ جان لے کہ لحاظ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. شیخ عبد المروت صاحب، آپ بڑے عرصے کے بعد ہمیں میسر ہوئے، کیونکہ آپ کچھ تو خود سینسرشپ کی ہوئی تھی اور کچھ پارٹی کی جو آپ کے چل رہا تھا اس میں سائڈ پہ تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ آپ کی کمی پارٹی کو بھی تھی اور میڈیا کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو شدید کمی محسوس ہوئی. لیکن کرش پی ٹی آئی، پہلے پی ٹی آئی کرش تھا، اب کرش کرنے کا جو منصوبہ چل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی کو اگر یہ کرش کر جاتے تو 8 فروری کے یہ نتائج نکل آتے. کرش تو وہ ہوئے ہیں، کون جیتا کون ہارا قوم ہی فیصلہ کر لیں. آج نواز شریف کی سیاست جو ہے اون چودھری کی سیاست کے برابر ہو گئی ہے. اون چودھری کی سیاست ہے، جس طرح اون چودھری جیت کر آئے اسی طرح نا میاں صاحب جیت کر آئے ہیں. جنہوں نے ان کو جتوایا ہے ان کو نے میاں صاحب کو جتوایا ہے. کوئی فرق ہے؟ 17 سیٹیں جیت لی تھی، آج الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا جیتیں گے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے والے اور یہ خواب دیکھنے والے بتا دینا، آج ملکی میڈیا میں کسی چینل کو آن کر لیں، پاکستان سے باہر جا کے دنیا میں کہیں پہ بات کر لیں، ایک خان کا نام گونجتا ہے. پی ٹی آئی کو دیکھیں، وہ بقول شاعر، کیا پشتوں کا شعر ہے کہ کوئی لاکھ بھی زحمتیں اور تہمتیں در لیں، جب تک اللہ کسی کا دی اینڈ نہیں کرتا ہے تو لہٰذا اللہ جو ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کی سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. خان آج صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا ہوا ہے. مروت صاحب، ایک تو جو آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں گفتگو کے اندر، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنی محبوب سے دور ہو اور اس سے نہ ملنے دیا جائے تو اس کے غم میں وہ سیکھی جاتی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دیں سر، جو آپ نے 3 ماہ گزارے ہیں اس دوران میں پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی طرف سے آپ کو آفر ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کس آفر ہوئی ہے آپ کو کسی جماعت کی طرف سے؟ دیکھیں، افر یہ ساری چیزیں، دیکھیں مجھے کوئی کیوں افر کرے، شامل پارٹی میں شامل ہونے بے شک کوششیں ہوئی ہوں گی. میں ایک بات کر دوں، اور یہ میں اگر میاں صاحب یا زرداری صاحب یا اے بی سی کسی اور پارٹی کے خلاف یا ان کی قیادت کے خلاف جو زبان استعمال کر لوں، ان کی شان میں گستاخی کر لوں، تضحیق کر لوں، تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ میں اگلے روز جا کے ان کے پیچھے بیٹھ کے قوال کا وہ ہم نوا بن جاؤں. موت بہتر نہیں ہے اس سے. اور پاکستان میں
9 मई के बाद PTI और खान के तर्जमान के तौर पे किसी को बख्शा ही नहीं है, क्योंकि जो जुल्म हमारे साथ हुआ, न तरीन को छोड़ा, न खटक को छोड़ा, न मौलाना को छोड़ा, न नवाज को छोड़ा, और न जरदारी को छोड़ा, न अदालतों को छोड़ा, न इलेक्शन कमीशन को छोड़ा। हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद है, और न मैंने सियासत करनी थी। मैंने तो कहा था शुरू और ख़त्म ही PTI के साथ होती है, और मैंने तो फैसला किया था कि अगर खान ये कहते, बल्कि जाके मैंने कल उनको कहा, मैंने कहा खान साहब, वो सीट की बात अगर आपने की है तो ऐसी लाखों सीटें आप पे कुर्बान, और मुझे सिर्फ आपके मुंह से सुनना है। और मैंने अलल ऐलान अपने कौम की कबीले को इकट्ठा करके बताया कि मेरी अक़दार, मेरी आदत, मेरी ज़ाती जो अना है, वो इसकी मुझे इजाज़त ही नहीं दे सकता है कि मैं जो खान मुझसे इस्तीफ़ा मांगे और मैं जनाब बहाने बनाता फिरूं। अलल ऐलान मैंने कहा, पहले दिन मैंने कहा था। तो लिहाजा मेरे पास सियासत के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज भी अगर कोई सियासत है, खुदा की कसम कानून की हुक्मरानी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सुन लो, इसका बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। दुनियावी नुकसानात तो हो, लेकिन जो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके पीछे ले पालक और पैसे दे के सहाफ़ी लगाए जाते हैं, और कुछ लोग बैरून मुल्क से इस कैंपेन पे लगे होते हैं कि लोगों की नज़रों में इसको गठा सके, जबकि इन लोगों के साथ कोई पूछे ना, मेरा इनके साथ क्या लेना देना है। और जो मुंह में आए, अभी मैंने कल एक ट्वीट किया है, 2 सहाफ़ियों पे मैंने केस ठोंका है, और कुल मैंने अभी तक 6 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स पे केसेस किए हुए हैं। लेकिन मैं अनकरीब और भी केसेस मैं करूँगा। एक सहाफ़ी पे मैंने दूसरा किए हैं, लेकिन अब मैं उसके ख़िलाफ़ 4 और केसेस बना रहा हूँ। उसने वतीरा ही बना लिया है रोज़ाना, उसको पे कभी कानून की लाठी पड़ी नहीं है। और मुझे नज़र आ रहा है कि एक वक्त में वो माफ़ी मांगेगा, ना मांगेगा तो इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा। 2017 से लेके आज 2024 है सर, मियाँ साहब यही पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो वो मियाँ साहब को जो निकाला है ना, वो अभी के निकाले जाने की बात कर रहा है या वो पुरानी बात कर रहा है? एक तो अभी निकाला गया ना, 9 फरवरी को उसने वज़ीर आज़म बना था, उसको निकाल के भाई को अंदर किया गया। और एक उस वक़्त निकाला गया जब चोरी के शवाहिद आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज़रत को चलता कर दो, तो उस पर तो उनको खुश होना चाहिए था। कल मैंने मानसेरा के जलसे में भी कहा। अच्छा मरहम साहब, ये बताइएगा कि इतने मामलात में इस वक्त आप इन्वॉल्व हैं, PTI में इमरान खान के बाद शायद जो आइकॉन समझा जाता है, अवामी आइकॉन, वो शायद आप हैं। घर की तरफ से प्रेशर नहीं होता, बीवी बच्चों वाले हैं, प्रेशर होता है। यहाँ एक साहब छोटी सी एक लाइन लिख देता है तो उसको उठा लिया जाता है। आप ही एक बंदे ने मिली नगमा बनाया है नया, उसको उठा लिया गया है। तो आपको इन मामलात में घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है या प्रेशर नहीं किया जाता? नहीं, घर वालों को तो मैंने फिर पाकिस्तान से भेज दिया है, ठीक है ना। हमारा तो पाकिस्तान नहीं हुआ, अड्डा हो गया। वो जहाँ पे मुसाफिर सवारी की तलाश में आते हैं, कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इस मुमलकत ख़दादात में जज भी रहा हूँ, और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुल्क होगा जहाँ अपने बीवी बच्चों के लिए हम डरेंगे। लिहाजा खान के साथ सुलह होती ही हमने चलता कर दिया उनको। और अब जो हैं अकेले हम काफ़ी है ना। देखो, जहन में एक बात बैठ जाए ना, ये जो खौफ है ना, खौफ और डर, ये एक जहन की कैफियत होती है। लोग डरते हैं, तो थानेदार है, वो लाठी है, वो जेल है, एजेंसी है, फलां है, ढींग है। एक दफ़ा इस कैफियत को अपने जहन की तमाम खोलों से और तमाम जो आपकी शरियाने हैं इनसे निकाल दो। और निकालने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9 मई को बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उससे बदरजा नहीं बदतरीन हमारे साथ पहले हो चुका था। ये तो अशीर ही नहीं था। तो लिहाजा खौफ और ये डर जाना, वो हम कब के
اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے, شاید زندگی نہ رہے لمبی, کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے, وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی, یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو لہذا مانگ کے کہتے ہیں کہ اللہ موت ہی دے دے اس زندگی سے جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں, ہم پاکستانی جی رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ کبھی 20 سالوں میں ہم نے خوشحالی, 30 سال 25 سال ہو گئے ہم نے کبھی خوشحالی, کبھی نہ عید نہ کوئی خوشی دیکھی ہے. ہر وقت بری سی بری خبریں, کسی سے توقع ہی نہیں رہی, نہ کسی پہ اعتماد رہا. جس پہ اعتماد بنا, جس سے امید بنی, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو لہٰذا ہاں میں آج پھر کہتا ہوں, ہم بونس کی زندگی جی رہے ہیں, تو یہ بونس پاکستان کے نام ہے. اور پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آپ نے کہا نا کہ وہ شعر لکھنے پہ اور ٹویٹ کرنے پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے تو قتل کرنے کے لیے سپاریاں دی گئی, میں نے ان کو تش تش بام کیا, میرے خلاف اندرونی اور بیرونی سازش ہوئی. اگر میری ذات میں آپ کو کمزوری نظر آئی ہو, میں نے اگر کوئی غلطی کی ہوتی یا گناہگار ہوتا یا میں خوشامدی ہوتا یا چاپلوس ہوتا, تو جا کے لوگوں کی منتیں ترلے کرتا. کسی نے دیکھا ہے؟ جو میرا موقف پہلے روز سے تھا آج بھی وہی ہے. تھینک یو. مروت صاحب جو آپ یہ بتائیں کہ لکی مروت میں جو آپ نے جلسہ کیا ہے, کیا وہ غصہ تھا یا آپ نے اپنی پاور دکھائی کہ عوام میرے دلوں میں بستی ہے اور عوام میرے ساتھ؟ گزارش یہ ہیں, ایک شہر کے بازار میں گیا, وہاں کلفی کھانے کے چکر میں جب کلفی کھائی باہر نکلے تو 3-4 ہزار لوگ پیچھے پڑ گئے. تو آگے سے جب ایک شخص نے کہا چائے پی لو, تو وہ تعداد بڑھ گئی, 6,000 ہو گئے. تو میں نے کہا حضرت ذرا کرسیاں ڈال دو, جلسہ ہی کر لیتے ہیں. اور ہم نے جلسہ کر دیا. میرے بھائی خان نے کل مجھے یہی کہا, کبھی اس زندگی کا ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا, نہ ہمیں پتہ تھا کہ جدھر جائیں گے تو لوگ اتنا پیار اتنی محبت سے نوازیں گے, اور جدھر جائیں گے وہاں لوگوں کے اس طرح جمگٹھے بنیں گے. کبھی نہیں. یہ جو 14 اگست کو لکی میں کیا, میں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا. وہ میرا قبیلہ ہے, میری شناخت ہے, میری محبت ہے, میرا پیار ہے, میرا مان ہے, میرا گمانڈ ہے. اور میں بغیر ان کو اعتماد ملیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. اچھا مروت صاحب, اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوڈ کیا ہے, ہمارے اقدار کیا ہے, اگر وہ مانگ رہے ہیں تو میں دوں گا. انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی کر لو. اور دوسرا, میں نے جتنے جلسے کیے, یہ کل میں نے مانسہرہ میں کیا, بنو میں کیا, پشاور میں ہوا, لکی مروت میں ہوا, 13 کو میں نے ریلی نکالی. اعلان میں نے کہا تھا کہ میں کسی پی ٹی آئی افیشل کو, ایم پی اے کو اس میں انوالو نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس میں موجود تھا, میں ان کی اس محبت کا مقروض رہوں گا. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی والز پہ میں نے آج ہی پڑھی ہیں تحریریں, بڑی لمبی تحریریں ہیں, آپ کے خلاف ہیں. ان کے مطابق یہ ہے, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پیچھے کوئی پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں, ہو سکتا ہے ان کی باغیں. دیکھیں میں آپ سوال سے پہلے آپ کو بتا دوں نا, جی جی, وہ کوئی الزام رہا ہی نہیں جو مجھ پہ درا ہی نہیں گیا ہو. تو لہٰذا ایسے فالتو لغویات کے لیے میرے پاس, کیا دیں گے یہ میں لعنت بیچتا ہوں ان پہ, جواب کیا دوں گا؟ اچھا شیر افضل مروت صاحب, اس ٹائم جو ہے وہ فیض حمید جواب تو انسانوں کو دیا جاتا ہے. یہ وہ حیو یا قیوم آپ نے کبھی سنا ہے؟ جب کتے غراتے ہیں, بھونکتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 2 دفعہ پڑھ لو. یہ لعین و ملون, وہ کہتے ہیں نا, یہ انشاءاللہ اور ذلیل ہوں گے.
اور ایک دفعہ پھر لعنت بھیجتا ہوں آپ کے توفیل. مروت صاحب اس وقت جو فیض حمید کی جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے اوپر ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ احتساب کیا جا رہا ہے، لیکن موجودہ سیٹ اپ میں دیکھا جائے تو لوگوں کی دبئی لیکس بھی سامنے آ چکی ہیں. مریم نواز کے دبئی میں مساج سینٹر پکڑے گئے ہیں. گندم سکینڈل کو کوئی نہیں پوچھتا، پناما لیکس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو احتساب صرف ٹاپ سٹی سے شروع ہو رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ادارہ کہ ہم برابر کا احتساب کریں گے. یاد رکھو احتساب ہوگا. یہ جو انہوں نے جان چھڑائی ہے نا مے فیئر کی پراپرٹیز کو، ابھی تو شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے 3 اور اپارٹمنٹ خریدے ہیں. میں ابھی لندن گیا تھا تو جن کے وساطت سے خریدے تھے، اور یہ گندم سکینڈل کے پیسے تھے جو سلمان شہباز نے بہت سارے پیسے کھائے جا رہے ہیں. ملک کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، پکڑ میں آئیں گے. اور یہ جو قوم کا جتنا کھایا ہے سب الٹی کریں گے. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کل پرسوں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے میرے سے معافی مانگ لی ہے، میں ان کے متاثرین میں شامل ہوں. لیکن ان کا وزیر اعظم خود جو ہے وہ تسلیم بھی کر چکی ان کی پارٹی کی، وہ ڈگی میں بیٹھ کے خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا. کیا واقعی ایک جنرل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما سے معافی مانگتا ہے؟ کیا مطلب ہے جرنلوں میں ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں؟ وہ باجوہ کو دیکھا نہیں، ایڑیاں رگڑ رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے. تو اگر اس نے معافی مانگی ہوگی، اور اگر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تو مانگی ہوگی. کوئی جرنل بننے سے، جج بننے سے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے سے بڑا نہیں ہوتا ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے اتنے بڑے بڑے مناصب پہ دیکھے ہیں. آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی عادتوں کے طفیل، اپنی صلاحیتوں کے طفیل، اپنے کردار کے عملی مظاہرہ کے طفیل. کوئی وزیر اعظم بن گیا تو بڑا آدمی ہو گیا، یہ کون سی دانا کا قول ہے؟ ہم نے تو افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس بھی دیکھے، ثاقب نثار جیسے نمونے بھی دیکھے. ہم نے آج بھی نظام عدل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح رل رہا ہے. ہم نے باجوہ جیسے جرنیل بھی دیکھے، ہم نے یحییٰ خان جیسے، ضیاء الحق جیسے، مشرف جیسے. کوئی بتائے نا ملک میں کوئی ایسا جرنیل کبھی اس دھرتی نے پیدا کیا ہو، کوئی ایسا منصف پیدا کیا ہو سوائے ان ہندوؤں اور انگریزوں کے کارنیلیس اور بھگوان داس. اور ہمارے پاس تو فخر کرنے کے لیے کوئی نہ جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہیں، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے. ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ایک ذوالفقار علی بھٹو. اور الحمدللہ آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے زمانے میں عمران خان ہے. جی اچھا سر، یہ جو جلسہ 22 اگست کو ہونے جا رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی چارج بھی ہوگا، گولیاں بھی چل سکتی ہیں، 9 مئی کی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مختلف سوشل میڈیا پہ مختلف جگہ پہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے. نہیں بھائی، گولیاں چل رہی ہیں نا، تو ہم تو انہیں کہیں گے چلاؤ. میں انشاءاللہ سر فہرست ہوں گا. اللہ کرے کہ یہ گولیاں چلائیں اور لاشیں گرائیں. ہم پرامن احتجاج جلسہ کریں گے، نہ کوئی ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی نہ پتھر ہوگا. پھر بھی اگر یہ ہمیں مارتے ہیں تو مار دیں، لیکن خدا کے ہاں دیر ہوگی، اندیر نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی ان پہ جب پڑے گی نا تو یہ بنگلہ دیش کی حسینہ سے بھی زیادہ حواس باختہ ہو کے بھاگیں گے، بھاگنے پھر نہیں دیں گے. اچھا سر، آخری